عورت کا حج 12 ربیع الاخر سن 1420 ہجری مطابق 26 جولائی سن 1999 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ الحمد للہ الملک الخلاق الولی فلا ولی من دونه ولا واق الغنی لا تغیض خزائنه مع كثرة الانفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق الناظر إلى بواطنهم وظواهرهم والسميع لجميع أصواتهم في الإشراق والإغساق فسبحانه من إله على عرشه استوى وعلى ملكه اعتوى فلا منازع له ولا مشاق خضعت الأكوان لعظمته وذلت الصعاب لسطوته واندك الجبل لهيبته ورعدت السماوات لكلمته وصعقت الملائكة من مخافته وانطفأت النار لطاعته وجلى من أليم أخذه واشفاف أحمده سبحانه وله مالكية الحمد والاستحقاق وأشكره على إحسانه الذي لا يعد ولا يطاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا منازع ولا مشاق شهادة أرجوه أن يهون بها علي كرب السياق وأن يختم بها حياتي يوم الرحيل من الدنيا والفراق وأن يؤمنني بها يوم الكرب والشدائد والوجل والإطراق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله وأشرف الخلق على الإطلاق نبي أكرمه الله تعالى بجميل الأخلاق وأخذ له على جميع الأنبياء الميثاق وأسرى به على البراق حتى جاوز السبع الطباق ونال من القرب ما علا به وفاق اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة السباق إلى الإيمان والهجرة والجهاد والإنفاق صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم التلاق أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما۔ خواتین و حضرات، گزشتہ درس کے اندر آپ نے احادیث کریمہ کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق، نبی مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں، چاہنے والوں، پرستاروں اور متعلقین، ایمان والے، اسلام والے حضرات کا تذکرہ سنا تھا، اور ان کے فضائل صحیح احادیث کریمہ کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اور درمیان میں وہ مضمون باقی رہ گیا تھا۔ طبیعت چاہتی تھی کہ آج کے درس میں اس مضمون کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا جائے، لیکن کچھ احباب، کچھ متعلقین اور کچھ اہل اسلام، اہل ایمان، مرد و زن کا یہ مطالبہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس وقت حج کی درخواستیں دے چکے ہیں اور ان کی درخواستیں منظور بھی ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بہت سی عورتیں حج کو جا رہی ہیں اور اس مبارک سفر کے لیے انہوں نے مکمل طریقے سے تیاری کر لی ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس مبارک سفر کو کرنا چاہتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے احوال و کوائف کچھ ایسے ہیں
کہ یہ سفر تو بڑا مبارک ہے کہ آدمی امروہہ سے، عورت امروہہ سے مکہ مکرمہ جائے، خانہ کعبہ کو دیکھے، خانہ کعبہ کا دیدار کرے، خانہ کعبہ کا مشاہدہ کرے، خانہ کعبہ کو دیکھ کر اس کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے، یہ بہت مبارک سفر۔ لیکن بعض ہماری مائیں اور بہنیں ایسی کہ وہ اس مبارک سفر کو کرنا چاہتی لیکن ساتھ میں کچھ گناہ کی باتیں ایسی کر رہی ہیں جس کی بنیاد پر یہ سفر اکارت چلا جائے گا، جس کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالی اس سفر کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے بعض مسلمانوں کا اور بعض ماؤں اور بہنوں کا یہ تقاضا ہوا کہ آج کے درس کے اندر عورت کے حج کے بارے میں ذرا تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال دی جائے کہ بے شک عورت حج کا ارادہ کر رہی ہے، اس کی درخواست منظور ہو گئی ہے، اس نے روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، ساری جو فارمیلٹیز ہیں اس نے ان کو ادا کر دیا ہے، پورا کر دیا ہے، اور وہ اتنی تگ و دو کر رہی ہے کہ پیسے جوڑ کر اس نے جناب حج کے سفر کے لیے تمام تیاریاں کی، تو ظاہر ہے کہ اتنے مجاہدے کے بعد، اتنی محنت کے بعد، اتنی کد و کاوش کے بعد، اتنی مشقت کے بعد اگر اس جانے والی ماں یا بہن کا حج قبول نہ ہو اور اس کے منہ پر پھینک کر مار دیا جائے کہ ایسا حج ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے بعض احباب اور بعض دوستوں اور بعض ماؤں اور بہنوں کے تقاضا کرنے کی وجہ سے آج کے درس میں عورت کے حج کے سلسلے میں پوری تفصیل عرض کر رہا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں، تاکہ جو عورت حج کو جا رہی ہے آسمان زمین کا پیدا کرنے والا خدا اس کے حج کو قبول کرے اور وہ ایسے اوصاف کے ساتھ آراستہ ہو کر اس مبارک سفر پہ جائے کہ سورج اور چاند کے اندر نور بھرنے والا، روشنی بھرنے والا خدا بھی راضی ہو، اور رسول اللہ، نبی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں، اور نوری مخلوق فرشتے بھی اس کے مناسک حج کو دیکھ کر، افعال حج کو دیکھ کر، اشغال حج کو دیکھ کر، اجتہاد حج کو دیکھ کر رشک کریں اور یہ کہیں کہ واقعی یہ عورت ہو کر، کمزور ہو کر، نحیف ہو کر، ضعیف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کس طرح اپنے مالک، اپنے مولا، اپنے محبوب خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ورنہ ہم نے تو انسان کے بارے میں یہی کہا تھا کہ پروردگار دنیا کے اندر انسان کو آپ کیوں پیدا فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا میں جانے کے بعد خون کرے گا، فساد کرے گا، قتل و غارت کری کرے گا، بدتمیزی کرے گا، بدمعاشی کرے گا، سو ایسی مخلوق کو پروردگار کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مردوں کو اور عورتوں کو پیدا فرما کر اس بات کو دکھا دیا کہ اے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس لیے کلام پاک میں اس بات کو نقل کیا گیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے اس عورت، اس ماں بہن کے مجاہدے اور محنت کو دیکھ کر آپس میں رش کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اور اس کی تمام عبادتوں کے مقبول اور مشکور ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ جو مسلمان عورت عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے، جو مسلمان عورت حج کے واسطے جانا چاہتی ہے،
وہ خوب کان کھول کر اس بات کو سن لے کہ جب تک اس حج والے سفر میں یا عمرے والے حج کے اندر اس سفر کے اندر اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، اس وقت تک سفر کرنا اس عورت کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی مسلمان خاتون، کوئی مومن خاتون بغیر کسی محرم کے حج کو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی کا غیظ و غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اور ایسا حج باری سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں مقبول و مشکور نہیں۔ لہذا ہماری مشہور فقہ حنفی کی کتاب ہدایہ اولین کے اندر صفحہ نمبر 213 کے اوپر یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ وَيُعْتَبَرُ فِي الْمَرْأَةِ أَن يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ تَحُجُّ بِهِ او زوج۔ اس عبارت عربیہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے یہ بات ضروری ہے، چاہے وہ عورت نوجوان ہٹی کٹی ہو اور چاہے وہ عورت بڑھیا ہو۔ جوان عورت کا بھی یہی حکم ہے اور بوڑھی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ حج کرنے کے واسطے جائے یا عمرہ کرنے کے واسطے جائے تو اس سفر کے اندر یا تو اس کا شوہر اس کے ساتھ ہو یا اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو، تاکہ یہ حج کا سفر اور عمرے کا سفر باری سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں مقبول اور مشکور ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ محرم کسے کہتے ہیں، اس کو بھی آپ سن لیں۔ محرم کون شخص ہے؟ فرمایا کہ وَهُوَ مَن لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِرَحْمٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْمُؤَبَّدَ يُزِيلُ التُّهْمَةَ فِي الْخَلْوَةِ بِهَا وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ عَاقِلًا بالغا حرا كان أو عبدا كافرا كان أو مسلما ولو كان فاسقا أو مجوسيا أو صبيا أو مجنونا لا يعتبر، لأن الغرض لا يحصل بالفاسق والمجوسي يعتقد إباحة نكاحها ولا يتأتى من الصبي والمجنون الحفظ والصبية التي لا تشتهي مثلها۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے، یہ عبارت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہدایہ اولین کے حاشیے پر صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ یہ عبارت محرم کی تعریف سے متعلق ہے، یعنی محرم وہ انسان ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی اس عورت کا نکاح حلال نہ ہو، اس عورت کا نکاح کبھی بھی اس آدمی کے ساتھ جائز نہ ہو، کبھی بھی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہو۔ اب یا تو رشتہ داری کی وجہ سے حرام ہو، یا دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو، یا سسرالی رشتے کے اعتبار سے وہ حرام ہو۔ دیکھیے، کوئی مسلم خاتون ہے، اس کا نکاح اس کے بھتیجے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح اس کے بھانجے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح اس کے باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس کا نکاح اس کے سگے بھائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام لوگ اس کے واسطے محرم ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے انسان محرم بنتا ہے، غور سے سنیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پینے کی وجہ سے انسان محرم بن جاتا ہے۔ کیسا دودھ؟ بکری کا دودھ نہیں، بھینس کا دودھ نہیں، گائے کا دودھ نہیں، اونٹنی کا دودھ نہیں، بلکہ بچپن کے اندر جبکہ اس کی عمر 2 سال سے کم تھی، اس نے کسی عورت کا دودھ پیا، ایسے ہی کسی اور لڑکے نے اس عورت کا دودھ پی لیا۔ اب یہ لڑکی بھی بچپن کے اندر اس عورت کا دودھ پی رہی ہے، اور وہ لڑکا بھی بچپن کے اندر اس عورت کا دودھ پی رہا ہے، اور وہ عورت دونوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب یہ لڑکا اور یہ لڑکی جو دونوں کے دونوں مل کر ایک ساتھ اس عورت کا دودھ پی رہے ہیں، تو یہ لڑکا اس لڑکی کے واسطے حرام ہے،
اور یہ لڑکی اس لڑکے کے واسطے حرام ہے. یہ دودھ کے اعتبار سے حرمت آئی ہے. اس کو حرمت رضاع بولتے ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محرم بنتا ہے سسرالی رشتے سے. مثلا کسی لڑکی سے اس کا نکاح ہوا تو اس لڑکی کی جو ماں ہے یعنی اس کی ساس، تو ساس کے ساتھ اس لڑکے کا نکاح چونکہ جائز نہیں. سنو، لہذا اگر ساس اپنے داماد کے ساتھ حج کے سفر پر جانا چاہے، ساس اپنے داماد کے ساتھ عمرے کے سفر پر جانا چاہے تو جا سکتی ہے، کیونکہ ساس کا نکاح داماد کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور داماد کا نکاح ساس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو یہ سسرال کے اعتبار سے، سسرالی رشتے کے اعتبار سے حرمت آئی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ محرم وہی انسان کہلاتا ہے کہ جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، نکاح حرام ہو. رشتے کے اعتبار سے حرام، جیسے سگا بھائی محرم ہے، باپ محرم ہے، بھتیجا محرم ہے، بھانجا محرم ہے. اور کبھی دودھ پینے کے اعتبار سے آدمی محرم بنتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دے کر سمجھایا. اور اسی طرح کبھی سسرالی رشتے کے اعتبار سے آدمی محرم بن جاتا ہے، جیسے داماد ساس کے لیے محرم ہے. تو خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اگر عورت، کوئی ماں، کوئی بہن حج کو جانا چاہے تو یا تو اس کا شوہر اس کے ساتھ اس سفر میں ہو یا اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ سفر میں ہو. ایک عورت ہے کہ اس کی بیچاری کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا ہے. بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو بیچاری ابھی کنواری بیٹھی انتظار میں ہیں کہ کب جناب رشتہ ہے اور ہماری شادی ہو، نکاح ہو. پریشان رہتا ہے ذہن، گھوما رہتا ہے، ٹینشن رہتی ذہن کے اندر. اللہ سے دعا کرنی چاہیے مناسب رشتہ آ جائے، نکاح کر لو، سنت کے مطابق نکاح کرو تاکہ ٹینشن ختم ہو. چنانچہ وہ بیچاری کنواری لڑکی حج کو جانا چاہتی ہے لیکن اس کا کوئی محرم نہیں. کسی نے بتایا کہ یا تو محرم کے ساتھ سفر کرو یا پھر شوہر کے ساتھ، اور ہے بیچاری وہ کنواری لڑکی. اس نے سوچا بھئی لاؤ حج کے سفر کے لیے شادی کر لو تاکہ شوہر مل جائے گا تو حج کا یا عمرے کا سفر تو ہو جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ حج کرنے کے واسطے یا عمرہ کرنے کے واسطے شادی کرنا، نکاح کرنا کوئی واجب اور کوئی ضروری نہیں. اگر کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حج کے سفر کے لیے یا عمرے کے سفر کے لیے کوئی محرم نہیں ملتا اور بیچاری کنواری ہے، شادی بھی اس کی نہیں ہوئی، شوہر بھی کوئی نہیں، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ جب تک محرم نہ ملے اس وقت تک حج کا یا عمرے کا سفر نہ کرے، بلکہ اس حج کرنے کو ملتوی کر دے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے خانے کعبہ کو، تیرے بیت اللہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میرے لیے محرم کا انتظام کر دے. تو محرم کے ملنے تک حج کے سفر کو اور عمرے کے سفر کو ملتوی کر دے. سنو، اس مجبوری کی وجہ سے، یعنی محرم کے نہ ملنے کی وجہ سے حج کرنے میں جو تاخیر ہوگی، حج کرنے میں جو دیری ہوگی یا عمرہ کرنے میں جو دیری ہوگی تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عورت مجبور ہے، اس کا کوئی محرم نہیں. اور اگر عمر بھر اس عورت کو کوئی محرم نہ ملے، عمر بھر اس عورت کو کوئی محرم نہ ملے اور مرنے کا وقت اس کا قریبان پہنچے، ساری زندگی پیسہ ایسے ہی رکھا رہا، محرم ہی نہیں ملا، تو ایسی عورت کو مرتے وقت حج بدل کے لیے وصیت کرنا واجب اور ضروری ہے. ایسی عورت کو مرتے وقت حج بدل کے لیے وصیت کرنا ضروری اور واجب ہے، یعنی مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے اتنا روپیہ جمع کیا تھا، لیکن اتفاق کی بات کوئی مجھے محرم نہیں ملا جس کی بنیاد پر نہ میں حج کو جا سکی نہ عمرے کو جا سکی، اور اتنا روپیہ فلاں جگہ رکھا ہے یا بینک کے اندر جمع ہے، دیکھو میرے انتقال کے بعد کسی کو میری طرف سے حج بدل کے واسطے بھیج دینا اور وہ میری طرف سے اس حج کی نیت کرے.
ایسے حج کو حج بدل کہتے ہیں. انشاءاللہ حج بدل کے موضوع پر بھی مستقل بیان کروں گا، کیونکہ حج بدل کے مسائل بھی عام طور سے مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ حج بدل کس انداز سے کرنا چاہیے اور کس کیفیت کے ساتھ کرنا چاہیے. لوگ حج بدل کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جب ان کا حج قبول نہیں ہوتا تو جس کی طرف سے وہ حج بدل کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے بھی قبول نہیں ہوگا. اس لیے انشاءاللہ مستقل اس موضوع پر عرض کروں گا کہ حج بدل صحیح ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں. تو خیر، یہ تو میں نے آپ کو ابھی فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ اولین کے حوالے سے مضمون بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا، جس کو محدث بزار اور محدث دار قطنی نے بیان کیا ہے. وہ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ لا تحجن امرأة الا ومعها محرم ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة. حدیث پاک تو بس اتنی ہے، لا تحجن امرأة الا ومعها محرم. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت بنا محرم کے حج نہ کرے. فرمایا ہدایہ اولین کے مصنف نے کہ وَلِأَنَّهَا بِدُونِ الْمَحْرَمِ يُخَافُ عَلَيْهَا الْفِتْنَةُ وَتَزْدَادُ بِانضِمَامِ غَيْرِهَا إِلَيْهَا وَلِهَذَا تَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا. اس لیے کہ اگر محرم نہیں ہوگا اور بغیر محرم کے چلی جائے گی تو دنیا کے اندر ہر چہار جانب فتنہ ہے، فساد ہے، شہوت رانی ہے، بدتمیزی ہے، بدمعاشی ہے، بد کرداری ہے، بد گفتاری ہے. لہذا اگر اس کو غیر محرم کے حوالے کر دیا جائے گا تو یہ اور زیادہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گی. تو یہ حج کرنے کے واسطے جا رہی تھی تاکہ فتنہ اپنے سے دور کروں، تاکہ گناہوں کا میل کچیل اپنے سے دور کروں، تاکہ جو بدتمیزیاں زندگی کے اندر میرے سے سرزد ہو گئیں ان بدتمیزیوں کو معافی تلافی کروا کر دور کروا دوں، زائل کروا دوں اللہ سبحانہ و تعالی سے. اور یہ بنا محرم کے جانے کی وجہ سے اور زیادہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی. تو پہلے سے ہی میل کچیل تھا، پہلے سے ہی گناہوں کی گٹھری اس کے سر پر رکھی ہوئی تھی، اور بنا محرم کے جناب اس نے سفر کیا تو اور زیادہ اس کے لیے وبال جان بن گیا. تو یہ تو بوجھ پر بوجھ ہو گیا. انہا لزغص علی ابالا، یہ تو بوجھ پر بوجھ ہو گیا، گناہ پر گناہ جناب اس نے کر لیا. فرمایا کہ وَإِذَا وُجِدَتْ بلکہ وَإِذَا وَجَدَتْ مَحْرَمًا لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا. اگر عورت کو اپنا محرم مل جائے جس کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے تو شوہر کے لیے یہ بات بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکے. بھائی اگر محرم کے ساتھ جانے سے روکتا ہے تو خود جا، اور تیرے پاس اگر روپیہ پیسہ نہیں ہے حج کے واسطے جانے کے لیے، عمرہ کرنے کے واسطے جانے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ، تو مت روک. شریعت یہ بات کہتی ہے کہ شوہر کو حق نہیں ہے کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو روکے، بلکہ جانے دے کہ محرم کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، سگے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، یا اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے محرم کے ساتھ جا رہی ہے، اس کو روکنے کا کوئی حق نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ وَلَنَا أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ، کیونکہ شوہر کا حق فرائض کے سلسلے میں ظاہر نہیں ہوتا. وَالْحَجُّ مِنْهَا، اور حج بھی فرائض میں سے ہے کیونکہ اس کے اوپر حج واجب ہو چکا، فرض ہو چکا. حَتَّى لَوْ كَانَ الْحَجُّ نَفْلًا لَهُ أَن يَمْنَعَهَا، ہاں اگر یہ فرض حج نہ ہو بلکہ اس سے پہلے وہ شوہر کے ساتھ حج کر چکی اور دوبارہ سہ حج کرنا چاہتی، یعنی نفلی حج کرنا چاہتی، فرض نہیں نفلی حج کرنا چاہتی، تو اب شوہر کو یہ حق ہے کہ اگر وہ نفلی حج کے واسطے جانے سے منع کرنا چاہے تو منع کر سکتا ہے. لیکن جو فرض حج کا ہے، حج کا جو فرض اس کے اوپر ہے، یعنی ابھی زندگی میں اس نے کوئی حج کیا نہیں، پہلی مرتبہ جا رہی ہے اور محرم اس کو مل گیا، تو شوہر کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کو روکے، جانے دے. ہاں نفلی حج کے واسطے جانے سے منع کر سکتا ہے.
جیسے نفلی نماز پڑھنے سے شوہر منع کر سکتا ہے، جیسے نفلی روزہ رکھنے سے شوہر منع کر سکتا ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔ اور اگر محرم تو ملا لیکن محرم خود بدتمیز ہے، خود فاسق ہے، خود گنہگار ہے، خود اس کی نگاہ ٹھیک نہیں، خود صاحب شہوت ہے، فرمایا تو اس محرم کے ساتھ مت جانا ورنہ یہ سفر میں برباد کر دے گا۔ اس نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ الْمَحْرَمُ فَاسِقًا قَالُوا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ۔ یہ ساری عبارت ہدایہ اولین کے اندر صفحہ نمبر 213 پر ہے کتاب الحج میں، کہ اگر وہ محرم ملا تو لیکن خود بدتمیز ہے، وہ محرم خود بدماش ہے، فرمایا کہ ایسے بدماش محرم کے ساتھ حج کو مت جانا، ایسے بدماش محرم کے ساتھ عمرہ کرنے کے واسطے سفر مت کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، ہرگز سفر نہ کرے۔ تو ایک آدمی نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی، میری زوجہ، میری شریک حیات تو حج کرنے کے واسطے نکل بھی پڑی اور میرا نام فلاں فلاں جہاد میں نوٹ کر لیا گیا کہ فلاں فلاں لڑائی کے اندر مجھے جانا ہے، اور یا رسول اللہ میری بیوی حج کے واسطے نکل گئی اور میرا نام جہاد میں لکھ دیا گیا، تو اب میں کیا کروں؟ جہاد میں جاؤں یا اپنی ہونے والی حجن کے ساتھ جاؤں؟ آپ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا کروں، کیونکہ آپ نے تو فرمایا کہ کوئی عورت بنا محرم کے نہ نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں جی، جہاد میں، لڑائی میں جو آپ کا نام لکھا گیا ہے اس کو کٹوا دو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، اس کو بنا محرم کے مت جانے دو بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج کے سفر پر جاؤ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سنو، شریعت اسلامیہ کے اندر سفر کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو، سفر کی مقدار واقعی جو سفر شرعی کہلاتا ہے، جس سے آدمی شریعت کی نگاہ میں مسافر بن جاتا ہے، وہ 48 میل یا 78 کلومیٹر، بھائی میل کا حساب سمجھ لو اور چاہے کلومیٹر کا حساب سمجھ لو، 48 میل کے فاصلے پر اگر چلی گئی یا مرد چلا گیا تو یہ شرعی طور سے مسافر کہلائے گا، مسافرہ کہلائے گی۔ یا کلومیٹر کے حساب سے 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر کے فاصلے پر چلی گئی اپنے وطن سے تو یہ شریعت کی نگاہ میں مسافرہ کہلائے گی۔ لہذا یہ تو حج کے سفر کے بارے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، یا عمرے کے سفر کے بارے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا، لیکن اگر کوئی عورت، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اگر کوئی عورت حج کا سفر تو نہیں کرنا چاہ رہی، کوئی عورت عمرے کا سفر تو نہیں کرنا چاہ رہی، البتہ 48 میل کے فاصلے پر یعنی 78 کلومیٹر کے فاصلے پر جانا چاہتی ہے اپنے گھر سے۔ مثلا ایک عورت دلی جانا چاہتی ہے اور دہلی یہاں سے 135 کلومیٹر ہے، 135 کلومیٹر ہے یہاں سے امروہہ سے دہلی، لہذا وہ عورت دہلی کا سفر کرنا چاہتی ہے۔ تو سوال یہ کہ اب حج کے علاوہ، عمرے کے علاوہ یہ عورت جو سفر کرنا چاہتی ہے تو بنا محرم کے کرے
یا اس سفر کے لیے بھی محرم کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اب تک جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ تو حج کے سفر یا عمرے کے سفر سے متعلق مسئلہ تھا، لیکن اگر کوئی عورت حج کے علاوہ عمرے کے علاوہ کہیں اور جانا چاہتی ہے، سفر شرعی کرنا چاہتی ہے، 78 کلومیٹر یا 48 میل جانا چاہتی، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسی شکل میں قبل اس کے کہ میں قول فیصل آپ کے سامنے عرض کروں، کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنے گھر سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بقدر بھی سفر نہ کرے، مگر ہاں محرم کے ساتھ کر سکتی۔ کیا مطلب؟ ایک دن کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، ایک رات کا سفر بھی بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ 16 میل کا سفر، 16 میل کا سفر بھی محرم کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی کتاب الحج کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی محرم کے دہلی جانا چاہے، سنو، مراد آباد جانا چاہے، رامپور جانا چاہے، کلکتہ جانا چاہے، بامبے جانا چاہے، یا مدراس چینئی جانا چاہے، یا کسی اور علاقے میں جانا چاہے، تو کیا بغیر محرم کے یہ سفر کر سکتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بالکل ناپسند فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بالکل منع فرمایا کہ بغیر محرم کے گھر سے نہ نکلے۔ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں بڑا قول فیصل فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، جو ہندوستان کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام احادیث کو دیکھتے ہوئے کہ جن سے عورت کو اکیلے سفر کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے، ان تمام احادیث کا مقصد سفر کی کسی حد اور مدت کو متعین کرنا نہیں ہے، بلکہ ان ساری احادیث کا مجموعی حاصل یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر اور عورت اپنے محرم کے بغیر تنہا سفر بالکل نہ کرے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 میل کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے، اسی طرح 2 میل، 3 میل، 4 میل، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 9 کلومیٹر کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے۔ سفر چاہے لمبا ہو، سفر چاہے مختصر ہو، سفر چاہے 15 منٹ کا ہو، یا تو جائے اپنے شوہر کے ساتھ جائے یا پھر اپنے محرم کے ساتھ جائے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ موجودہ زمانہ، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، بدماشی کا دور ہے۔ بس کے اندر لوگ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ٹرین کے اندر لوگ عورتوں سے چھیڑخانی کرتے ہیں، ایسے ہی بس کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ٹرین کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اگر اس کا کوئی محرم ساتھ نہ ہوگا تو یہ عورت فتنے میں گرفتار ہو سکتی ہے۔ جوان لڑکیاں یوں ہی سفر کرتی رہتی ہیں اور کوئی بھی ان کو بھگا کر لے جاتا ہے۔ اگر مرد ساتھ میں ہوگا تو کم از کم یہ کام تو نہیں ہوگا، اور محرم کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ نیک اور صالح ہو، فاسق اور بدکار نہ ہو۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، ان کا یہ قول گرامی مظاہر حق کے اندر لکھا ہوا ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے۔ شیخ نے ارشاد فرمایا کہ چاہے سفر لمبا ہو اور چاہے چھوٹا ہو، لہذا موجودہ دور میں جبکہ فتنے اور فساد کا ڈر عام ہے اور انسانی ذہن غلط طریقے تعلیم و تربیت اور فاسد ماحول کی وجہ سے بے حیائی اور فحش باتوں کا مرکز بن گئے ہیں،
تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورت مطلقاً تنہا سفر نہ کرے. سفر چاہے تھوڑی دور کا ہو چاہے زیادہ فاصلے کا، اس لیے کہ فتنے اور فساد کا خوف بہر صورت رہتا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عورت امروہہ سے جویا جانا چاہے، جویا، تو بغیر شوہر کے سفر نہ کرے یا بغیر محرم کے نہ کرے. اگر کوئی مراد آباد رامپور جانا چاہے کوئی عورت تو بغیر شوہر کے سفر نہ کرے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. عورتیں مانیں گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ برکت دے گا، اور اگر نہیں مانیں گی تو فتنے فساد کے اندر مبتلا ہوتی اور ہو ہی رہی ہیں. کوئی کسی کی لڑکی کو بھگا کر لے جاتا ہے، کوئی جناب کسی عورت سے بس میں ٹرین میں چھیڑخانی کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے کوئی کسی انداز سے کر رہے. لہذا وہ عورتیں جو بنا شوہر کے بنا محرم کے ہفتے میں 2-3 چکر دہلی کے لگا لیتی ہیں، حرام سفر کرتی ہیں. اسی طرح کہتی ہیں جویا تو یہاں سے بہت قریب ہے، چلو بھائی اکیلے ہی سفر کیے لیتے ہیں، ناجائز ہے وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. 2 عورتیں مل کر سفر کر لیتی، چلو بھائی ہم دونوں کے دونوں سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی مرد تو ہے نہیں، کوئی محرم تو ہے نہیں، لہذا وہ سفر کر لیتی مراد آباد کا، دہلی کا، رامپور کا. بڑی بڑی نیک عورتیں اس کے اندر گرفتار ہیں، اور پاکستان جانے کا مرض تو اتنا عام ہے ان عورتوں کے اندر کہ بنا محرم کے پاکستان کا سفر کرتی ہیں، بنا محرم کے اتنی دور کا سفر کر لیتی، یہاں سے سیدھی اٹاری، اٹاری سے پھر لاہور، بنا محرم کے بنا شوہر کے جاتی ہیں. یاد رکھو اگر آپ میں سے کوئی عورت بنا محرم کے پاکستان کا سفر کرے گی یا کوئی اور سفر کرے گی، گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر لائے گی. اللہ کا غیظ و غضب اس عورت پر نازل ہوگا. یہ تو مرد کے ذمہ ہے تمہیں روٹی کھلانا، شوہر کے ذمہ ہے تمہیں روٹی دینا، نان نفقہ دینا. تم تو پیچھے سے شوہر کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے شوہر کے کاروبار کو چلائے رکھے، میری روزی میرے وطن میں ہی اتار دے. یہ بڑی بات ہے. اس لیے جب چاہا جناب پاکستان کا ویزا لیا اور چل پڑی اور کمائی کے دھندے سے چل پڑی. اللہ تعالی کبھی نہ کبھی ایسی عورت کو فتنے میں گرفتار کر دیتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر یہ سفر کرتی، یعنی بغیر محرم کے سفر کرتی ہے. بہرحال اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت اگر حج کے سفر کو جائے یا عمرے کے سفر کو جائے تو محرم کو ساتھ لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی. اچھا ایک بات، بعضی عورتیں کیا کرتی ہیں، کسی بچے کو سفر میں ساتھ لے لیتی ہیں، نابالغ بچے کو. یاد رکھو اس سے بھی سفر کرنا جائز نہیں ہوگا. ایسی اپنی لڑکی کو لے کر سفر کرنے لگتی ہیں، اس سے بھی سفر جائز نہیں ہوگا. اچھا وہ لڑکی جو اپنے اندر شہوت کو محسوس کرتی ہے وہ بھی بالغ عورت کے حکم میں ہے. اس نے فرمایا کہ اس کو بھی بغیر محرم کے سفر پر نہ بھیجو. وَالصَّبِيَّةُ الَّتِي بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهْوَةِ بِمَنزِلَةِ الْبَالِغَةِ حَتَّى لَا يُسَافَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ. یہ عبارت بھی ہدایہ کے اندر صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے. اب جس محرم کو وہ ساتھ لے کر جا رہی ہے، جس محرم کے ساتھ وہ سفر کر رہی ہے کہ میرے ساتھ حج کو چلو، تو اس کا خرچہ کون دے گا محرم کا؟ یہ بھی تو ہے، بغیر ٹکٹ کے یہ محرم تو نہیں بیٹھ سکتا. بھائی جہاز کا ٹکٹ اس کا کون دے گا؟ یا دہلی تک اس کو لے کر جا رہی ہے تو دہلی کا ٹکٹ کون دے گا اس محرم کے لیے؟ اس کو تو کوئی کام نہیں تھا، یہ لے کر جا رہی ہے اس کو محرم بنا کر. تو یاد رکھو اس لے جانے والی عورت کی جیب پر محرم کا سارا خرچہ پڑے گا، ٹکٹ کا خرچہ بھی، کھانے پینے کا خرچہ بھی. اس نے فرمایا ہدایہ اولین کے اندر صفحہ نمبر 214 پر کہ وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا تَتَوَسَّلُ بِهِ إِلَىٰ أَدَاءِ الْحَجِّ. محرم کا خرچہ اس عورت کے ذمہ رہے گا. جب آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں تفصیل کے ساتھ آ گئیں تو اب اگلی بات یہ ہے کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے چلی، ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ پہنچ گئی. مکہ مکرمہ
پہنچنے کے بعد ظاہر ہے کہ حج کے افعال یا عمرے کے افعال اس کو کرنے ہیں. عورت کے حج کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھو کہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے وقت مردوں کی طرح تہمت باندھنے اور چادر اوڑھنے کا حکم عورت کے واسطے نہیں. بہت غور سے سنو اس کو. عورت کو روز مرہ کے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز ہے، خواہ وہ کپڑے رنگین ہو یا سفید کلر کے ہوں. حج کے زمانے میں حج کے افعال ادا کرتے وقت عورت موزے اور دستانے بھی پہن سکتی ہے. پیر میں موزے پہن لے اور ہاتھوں میں دستانے پہن لے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ پہنے. ریشمی سلا ہوا کپڑا، سونا، چاندی اور دیگر ہر قسم کے زیورات حج کے اندر پہن سکتی ہے. عورت ایسا جوتا بھی پہن سکتی ہے جس سے بیچ کے پیر کی ہڈی بھی چھپ جائے. مرد کے لیے یہ چیز جائز نہیں. آج کے درس میں عورت کے حج کے بارے میں تفصیل عرض کر رہا ہوں. اگلی بات، عورت کے حج کے سلسلے میں یہ سمجھیں کہ عورت مرد کی طرح سر کو کھلا نہ رکھے. عورت کو سر ڈھانکنا واجب ہے. عورت کو چاہیے کہ احرام کی حالت میں سر پر چھوٹا رومال باندھ لے تاکہ سر نہ کھلے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ رومال پیشانی پر، ماتھے پر نہ آئے، ورنہ جزا دینی ہوگی، یعنی ایک بکری قربان کرنی پڑے گی اللہ کی راہ میں. کیونکہ احرام کی حالت میں عورت کی پیشانی پر، عورت کے ماتھے پر کپڑا لگنا جائز نہیں ہے. یاد رکھو یہ سر پر رومال باندھنے کا حکم اپنے سر اور اس کے بالوں کو چھپانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ سر اور سر کے بال عورت کا ستر ہیں جن کو ہر حال میں چھپانا ہے. نماز پڑھتے وقت بھی دوپٹہ اوڑے رکھے کہ سر کے بال نہ کھلیں، سر نہ کھلے. اور جناب ویسے بھی یہ سر پر رومال باندھنے کا حکم اپنی ستر کو چھپانے کے لیے، نہ کہ احرام کے لیے، کیونکہ عورت کے سر میں احرام نہیں ہے، یاد رکھنا. چنانچہ اگر سر کھلا رکھے تو جنایت لازم نہ ہوگی. رومال باندھنا سر پر اجنبی مرد کے آگے واجب ہے اور سر کھولنا گناہ ہے. اب عام طور سے ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ عورتیں، سنو، حج یا عمرے کے احرام کے وقت سر پر ایک کپڑا باندھ لیتی ہیں اور اس کو عورتوں کا احرام مشہور کر رکھا ہے. یہ غلط ہے. اصل میں یہ سر کے بالوں کی حفاظت کے لیے کپڑا باندھا جاتا ہے تاکہ سر کی اوڑھنی کے سرکتے رہنے کی وجہ سے بال نہ ٹوٹیں. وضو کے وقت اس کو کھول کر سر کے بالوں پر مسا کرے. بعض عورتیں حج میں یا عمرے میں کیا کرتی ہیں کہ وضو کے دوران کپڑے پر ہی، یعنی اس رومال پر ہی مسا کر لیتی ہیں. مسا نہیں ہوتا اس سے. سر سے کپڑا کھولو، رومال کھولو اور پھر سر پر چوتھائی سر کا مسا کرو. اسی طرح بہت سے مرد بھی بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر رومال کے اوپر سے مسا کر لیا تو مسا صحیح نہیں ہوگا، اور جب مسا صحیح نہیں ہوا تو وضو بھی نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ لہذا بہت احتیاط رکھیں. یہ عورت کا حج بیان کر رہا ہوں، اور یہ کیسٹ ہر عورت کے پاس رہنی ضروری ہے تاکہ حج وہ کرے، اللہ سب کو لے جائے. کیا پتا کب اللہ تعالیٰ بلاوا بھیج دے. اس لیے بہت غور سے ان مسائل کو سنیں. بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے اور مسا صحیح طریقے سے کریں. اسی طرح اگر عورت ناپاک ہو گئی تو پاکی کے غسل کے لیے سر سے رومال اتار کر غسل کرے اور بالوں کو پورے طور پر دھوئے تاکہ سر کے بالوں کی جڑوں میں اندر تک پانی پہنچ جائے، اور تمام بدن کو غسل کے اندر دھوئے. لیکن عورت حج کے زمانے میں احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، نہ اپنے بدن کا میل اتارے، بس غسل کر لے. عورت یہ بھی یاد رکھے حج کے اندر کہ لبیک لبیک زور سے نہ پڑھے. مرد زور سے پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی، زور سے نہیں پڑھے گی. آج کے درس میں وہ مسائل عرض کر رہا ہوں جو خاص عورت کے لیے ہیں، مرد کا حصہ ان مسائل میں نہیں ہے. تو بلند آواز سے لبیک لبیک نہ پڑھے، استباء نہ کرے. الف ضاد طا با الف عین اضطباع، یعنی
اپنی بغل کے نیچے سے چادر نہ نکالے. عورت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت جب 7 چکر لگائے جاتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد تو رمل نہ کرے، یعنی اکڑ کر نہ چلے پہلے 3 چکروں میں. جیسے مرد کرتے ہیں پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلتے ہیں، اور جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی اسی طواف میں مرد پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلتا ہے. عورت اکڑ کر نہ چلے کبھی سینہ نکال کر وہاں چلنے لگے، ہرگز نہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح طواف میں اکڑ کر چلنے لگتی ہیں، خوب سینہ نکال لیتی ہیں، اپنا تیز تیز چلنا شروع کر دیتی ہیں. یہ غلط ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے اچھا یہ ہے کہ اگر مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں مردوں کا ہجوم زیادہ ہو، مردوں کی بھیڑ ہو، تو خانہ کعبہ سے دور رہ کر طواف کرے. یاد رکھو حج کے دنوں میں بہت زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ مطاف کے کنارے کنارے پر طواف کر لے. اسی طرح سنگ اسود، حجر اسود پر مردوں کی کثرت کے وقت استلام نہ کرے، یعنی اس کو بوسہ نہ دے. اگر مردوں سے خالی جگہ مل جائے تو حجر اسود کو بوسہ دے دے، ورنہ اشارے سے جناب اس کو بوسہ دے دے. اگلی بات عورت یہ یاد رکھے کہ عصر کی نماز کے بعد اور خاص کر مغرب کی نماز کے بعد عورتوں کا ہجوم شروع ہو جاتا ہے وہاں مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس. اور کیا کرتی ہیں بعضی عورتیں، جس طرح بعض مرد تیز ہوتے ہیں نا، عورتیں بھی بڑی بڑی چالاک پڑی دنیا کے اندر، مردوں کو گھما کر رکھ دیتی. وہاں بھیڑ لگا کر عورتیں بھی ایک دوسرے کو دھکا دیتی ہیں، اور ایک عورت دوسرے عورت کو دھکا دے کر آگے طواف میں بڑھنا چاہتی ہے اور کوئی شرم محسوس نہیں کرتی. اس سے بچنا چاہیے. دیکھو وہاں خانہ کعبہ کے پاس اگر تم نے کسی ماں اور بہن کو دھکا دے کر اس کو گرا دیا اور بیچاری کو چوٹ لگ گئی تو اللہ راضی ہوگا، ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ عورت بھی اس بات کا خیال رکھے. عورت حج کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جیسے جیسے 8 ذی الحجہ کی تاریخ قریب آتی جاتی ہے، حاجیوں کا ہجوم بڑھتا جاتا ہے، اور 8ویں ذی الحجہ سے چند دن پہلے وہاں مکہ مکرمہ میں، مکہ معظمہ میں یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کی جماعت سے چند منٹ پہلے طواف ختم کر لے تو اس وقت تک مطاف اتنا بھر جاتا ہے کہ مردوں کو نماز کے لیے جگہ ملنی مشکل ہو جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے تو تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. مطاف کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف بولتے ہیں. میم طا الف فا، مطاف طواف کرنے کے مقام کو کہتے ہیں. اس لیے جب عورت طواف کر لے تو ظاہر سی بات ہے بہت احتیاط کے ساتھ تمام کام کرے. ایسے وقت کرے کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے طواف سے فارغ ہو جائے. عورت حج کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ طواف کے ختم پر اگر مقام ابراہیم پر مردوں کی زیادتی ہجوم ہو تو وہاں طواف کی 2 رکعتیں نہ پڑھے، بلکہ مردوں کے ہجوم سے الگ حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لے گی. طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور ان کا پڑھنا واجب ہے، کہیں بھی پڑھ لے گی، حرم شریف میں قبول ہو جائے گی. عورت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے وقت 2 سبز میلوں یعنی ستون کے درمیان نہ دوڑے، بلکہ اپنی عام رفتار سے چلے. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ عورتیں نہ صرف سب ستونوں کے درمیان دوڑنا شروع کر دیتی بلکہ بعض تو پورے اس چکر میں دوڑتی رہتی. صفا سے مروہ تک دوڑیں گی، مروہ سے صفا تک دوڑتے رہیں گی. خدا کی بندی کیوں بھاگے ہے؟ اللہ نے تو تجھے اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا، تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ دوڑتی رہتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں غلط ہیں. عورت حج کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ مردوں کے ہجوم کے وقت، مردوں کی بھیڑ کے وقت صفا پہاڑ اور مروہ کی سیڑھیوں پر نہ چڑھے. عورت حج کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت جنگلے سے قریب ہو کر چلے. اس طرح مردوں کی بھیڑ سے بچی رہے گی، بیچ میں نہ چلے ورنہ مرد پیس کر رکھ دیتے ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے. عورت اپنے حج کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ احرام سے حلال ہونے کے وقت اپنا سر نہ منڈائے، بلکہ تمام سر کے بالوں یا چوتھائی سر کے بالوں سے لمبائی میں انگلی کی 1 پور کے برابر بال کاٹ لے. آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنی چوٹی کے کونے کو انگلی پر لپیٹ کر 1 پوروے سے کچھ زیادہ بال کاٹ لے.
لیکن خیال رہے کہ کم از کم سر کے چوتھے حصے کے لٹکے ہوئے بال ایک پور سے کچھ زائد کاٹ لیے جائیں۔ عورت اپنے حج کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ اگر گھر سے اس نے سفر کرنا شروع کیا، اور جب سفر کرنا شروع کیا تو بس کیا ہوا، ناپاک ہو گئی، MC پیریڈ شروع ہو گیا، لال بخار، یہ گندگی سے لتڑ گئی، اس کو دم حیض آنا شروع ہو گیا اور یہ حج کو جانا چاہتی، تو اب کیا کرے؟ تو اس حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں جس وقت ماہواری کا خون جاری ہے اس وقت تو احرام باندھ سکتی ہے، لیکن احرام باندھنے کی نیت سے نہا دھو لے۔ ایسی حالت میں اگر غسل نقصان کرے تو وضو کر کے قبلہ رو بیٹھ کر نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھے، اور چونکہ وہ ناپاک ہے، MC پیریڈ ہے، لہذا احرام کے لیے نماز نہ پڑھے۔ احرام باندھنے کے بعد ایام ہونے سے یعنی مہینہ ہونے سے احرام قائم رہتا ہے۔ عورت مکہ معظمہ پہنچ کر اپنی رہائش گاہ پر قیام کرے اور مسجد حرام میں نہ جائے کیونکہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، گندگی سے لتڑی ہوئی ہے، لہذا حرم شریف میں نہ جائے کیونکہ مسجد میں ناپاک آدمی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ حیض والی یا نفاس والی عورت کو اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ اب کیا کرے؟ ناپاک ہے بیچاری، 7-8 دن میں نہائے گی یا 4-5 دن میں نہائے گی یا 3 دن کے بعد نہائے گی، تو اس درمیان میں لبیک اللہم لبیک، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور باقی تسبیحات پڑھتی رہے۔ جب ماہواری کے خون سے فارغ ہو جائے تو پاکی کا غسل کرے اور باوضو حرم شریف جا کر عمرے کے افعال ادا کرے، یعنی طواف کرے، 2 گانا طواف پڑھے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، اور پھر اپنے بال کٹوا لے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ اسی طرح بہت غور سے سننے کی بات کہ حج کا جو احرام باندھا جاتا ہے مکہ مکرمہ پہنچ کر 8ویں ذی الحجہ سے باندھتے ہیں، جبکہ حاجی حج تمتع کرتا ہے۔ اگر 8ویں تاریخ سے پہلے گندگی شروع ہو جائے تو اسی حالت میں احرام باندھے، حج کی نیت کرے اور تلبیہ یعنی لبیک لبیک پڑھے۔ سنو، مینا، عرفات کے میدان اور مزدلفے میں نمازیں نہ پڑھے، نماز کی چھٹی، بلکہ لبیک لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور باقی تسبیحات پڑھتی رہے۔ اور اگر اب بھی اس کو خون آ رہا ہے تو طواف زیارت نہ کرے، جب پاک ہو جائے تو فوراً طواف زیارت کرے، اور یہ طواف زیارت حج کا ایک بہت بڑا فرض ہے، اور طواف زیارت کا یاد رکھو کوئی بدل بھی نہیں، دم وم دینے سے وہ درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح حیض آنے کی وجہ سے اگر طواف زیارت اپنے وقت سے مؤخر ہو گیا، لیٹ ہو گیا، تو بکری وغیرہ کی قربانی واجب نہیں، لیکن خیال رہے کہ طواف زیارت حج کا رکن ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، اور جب تک طواف زیارت نہیں کرے گی عورت کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں مسجد میں جانا سخت منع ہے، اور اس حالت میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا سخت گناہ ہے کیونکہ ناپاک ہے۔ یہ حج کا رکن یعنی طواف زیارت کرنا اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اب کسی عورت کو ماہواری کا خون شروع ہو گیا اور سعودی گورنمنٹ کی پابندی کی وجہ سے مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ممکن نہ رہا، اور اس کی یا اس کے شوہر یا محرم یا اہل قافلہ کی روانگی کی تاریخ اور ڈیٹ تبدیل نہیں ہو سکتی، جہاز میں ٹکٹ اس کا بک ہے، سیٹ ریزرو ہو چکی ہے، اگر وہ ان حالات میں مجبوراً طواف زیارت کرے گی اور کفارہ ادا کر دے گی تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا حج پورا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کتاب معارف السنن اور کتاب عمدۃ الفقہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور احرام سے پوری طرح حلال ہو جائے گی۔ ایسی عورت طواف کے بعد نماز واجب الطواف نہ پڑھے، اس کو مؤخر کر لے، اور گھر آنے کے بعد یا راستے میں طہارت کے بعد پڑھے۔ اگر حج کی سعی نہیں کیے صفا مروہ کے درمیان تو طواف کے بعد سعی بھی کر لے۔ اس کے بعد کفارے میں ایک سالم اونٹ یا گائے کی قربانی حرم کے حدود میں کرے۔ یاد رکھو، نجاست کی حالت میں، پلیدگی کی حالت میں، گندگی کی حالت میں
یعنی ماہواری کے خون کے وقت طواف کرنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ مجبوراً بیچاری نے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، میرے اس بیان کا یہ مطلب بالکل نہ نکالا جائے کہ اس کو حیض کی حالت میں طواف کرنے کا فتویٰ میں دے رہا ہوں، نہیں، یا اجازت نامہ دے رہا ہوں، نہیں۔ جان بوجھ کر اور بغیر انتہائی مجبوری ایسا حرام اور ناجائز فعل کرنا بہت برا ہے۔ دیکھو، یاد رکھو، آج کل جہازوں وغیرہ کی کثرت ہے اور کوشش کر کے جہاز میں بعد کی تاریخوں میں اپنی سیٹ تبدیل کروائی جا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ پاک ہونے تک وہاں ٹھہرے اور شرعی حکم کے مطابق پاک ہو کر طواف زیارت کر کے اپنا حج پورا کرے۔ سعودی عرب میں مقیم لوگوں کے لیے دوبارہ مکہ مکرمہ آنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے وہاں کی مقیم عورت کے ساتھ اگر یہ صورتحال ہو تو وہ بغیر طواف زیارت اپنے گھر واپس آ جائے اور پہلی فرصت میں عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ آئے، پہلے عمرے کے تمام ارکان ادا کرے، اس کے بعد طواف زیارت کرے اور تاخیر سے طواف زیارت کرنے کا دم بھی دے، یعنی قربانی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر طواف کے دوران طواف کر رہی ہے، یہ مسئلہ بھی بہت کام کا ہے، اگر طواف کر رہی ہے، 2 چکر پورے کر لیے عورت نے یا 3 چکر پورے کر لیے اور طواف کرتے کرتے ہی ماہواری کا خون شروع ہو گیا، حیض آ گیا، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ فوراً طواف بند کر دے، آگے طواف نہ کرے، گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، اور مسجد سے باہر آ جائے، یعنی مسجد حرام سے باہر آ جائے، اور چونکہ صفا مروہ کے درمیان سعی طواف کے تابع ہے، اس لیے سعی بھی نہ کرے صفا مروہ کی، پاک ہونے کے بعد طواف کرے اور سعی کرے۔ اگر ایسا ہو کہ طواف کر لیا خانہ کعبہ کا اور طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد، طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، 7 چکر پورے کرنے کے بعد اب خون آ گیا، تو اس حالت میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز ہے، کیونکہ یاد رکھو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے پاکی لازمی نہیں ہے۔ کس کے مسائل بیان کر رہا ہوں؟ عورت کے حج کے، کیونکہ بہت عورتوں نے اب کے حج کے سلسلے میں پروگرام بنایا ہے اور بہت عورتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو نقلی محرم بنا رہی ہیں۔ یاد رکھو، حج قبول نہیں ہوگا، گناہ لازم آئے گا اور وہ مرد علیحدہ جناب گناہ کے وبال میں پھنسے گا۔ خوب سوچ لو کان کھول کر، حج کرنا ہے تو اللہ مقبول حج نصیب فرمائے۔ اگر حیض اور نفاس والی عورت کے ہمراہی وطن کے لیے روانہ ہو رہی ہوں اور وہ حیض و نفاس سے پاک نہ ہوئی ہو تو اس کو طواف وداع کا ترک کرنا جائز ہے۔ طواف وداع وہ کہلاتا ہے جو وداعیگی کے وقت آخر میں کیا جاتا ہے، اس سے طواف وداع ساقط ہو جائے گا اور اس پر طواف وداع کے ترک کرنے سے قربانی وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ اس حالت میں وطن روانہ ہوتے وقت وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو بلکہ باب وداع یا کسی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دعا مانگے اور ایسی ناپاک عورت خانہ کعبہ کی دور ہی سے زیارت کر لے، پاس میں نہ جائے، اور پھر اپنے وطن کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ کچھ مسائل اس وقت میرے ذہن میں تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ ان مسائل کو بے انتہا اپنے پیش نظر رکھنا ضروری اور لازم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ ہیں، فرمایا کہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما كنا بسريفة طمثت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال لعلك نفست قلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہم لبیک لبیک کہتے وقت صرف حج کا ذکر کرتے تھے۔ بعض حضرات نے یہ معنی لکھے کہ ہم صرف حج کا ارادہ کرتے تھے، یعنی مقصود اصلی حج تھا، عمرہ نہیں تھا، لہذا عمرے کا ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ عمرہ نیت میں بھی نہیں تھا۔ خیر، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ پھر جب ہم مقام شریف میں پہنچے تو کیا ہوا، میں ناپاک ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی مقام شریف میں پہنچنے کے بعد میری نماز کی چھٹی ہو گئی، مہینہ شروع ہو گیا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو مجھے آ کر دیکھا کہ میں تو رو رہی ہوں آنسوؤں سے، حضرت عائشہ رو رہی ہیں۔
یا اللہ کیوں رو رہی حضرت عائشہ؟ یوں رو رہی ہیں کہ ہائے اللہ، میرا حج تو ابھی ہوا نہیں اور میں درمیان میں ہی ناپاک ہو گئی، لہذا زاروں قطار رو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا عائشہ تو رو رہی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں عائشہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کیفیت دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ شاید تم ناپاک ہو گئی ہو، نماز کی چھٹی تمہاری ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے صحیح فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ ماہواری کا خون تو ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے، جو لڑکی ہے اس کو تو یہ آئے گا ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ ارے اس میں بے چین ہونے کی کیا بات ہے؟ تم وہی کام کرو جو سارے حاجی کر رہے ہیں، ہاں جب تک پاک نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری ماہواری کا خون ختم نہ ہو جائے اور اس کے بعد نہا نہ لو، اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرنا اور نہ سعی کرنا، کیونکہ سعی طواف کے بعد ہی صحیح ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کہاں ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ہے۔ اس سے بھی دیکھیے بات معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ بات پیش آئی۔ اور حدیث پاک میں جس مقام صریف کا ذکر کیا گیا، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے تقریباً 6 میل اور مقام تنعیم سے جانب شمال 3 یا 4 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور اتفاق کی بات کہ مقام صریف پر ام المومنین حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ کا نکاح بھی مقام شریف پر ہوا تھا اور حضرت میمونہ کے ساتھ شب زفاف بھی یہی گزری تھی اور انتقال بھی یہی ہوا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام شریف میں۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ خیر، عورتوں کو حج کے جاتے وقت ان تمام مسائل کو یاد کرنا بے انتہا ضروری۔ بار بار یہ کیسٹ سنیں گی تو یہ تمام مسائل یاد ہو جائیں گے اور یہ تمام مسائل مستحضر ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان تمام مسائل کا استحضار کیا جائے تاکہ اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے۔ ایسا حج نہیں کہ جو جناب پھینک کر مار دے جائے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف حج کیا لہذا یہ حج تیرا قبول نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔